بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، یقیناً ہم نہیں ضائع کریں گے اجر ان لوگوں کا جنہوں نے اچھے عمل کیے۔ اولئک لہم جنات عدن، یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے باغات ہیں عدن ہمیشگی کے، تجری من تحتہم الانہار، بہتی ہیں جن کے محلات یا درختوں کے نیچے نہریں، یحلون فیہا، پہنائے جائیں گے وہ اس جنت میں، من اساور، کنگن، من ذہب، سونے کے، ویلبسون ثیابا، اور پہنائے جائیں گے یا پہنیں گے لباس سبز رنگ کا، من سندس، باریک ریشم سے، واستبرق، اور گاڑے یعنی موٹے ریشم سے، متکئین فیہا علی الارائک، ٹیک لگا کر بیٹھنے والے ہوں گے تختوں پر، پلنگوں پر، نعم الثواب، کیا خوب ہے بدلہ، وحسنت مرتفقا، اور کیا خوب ہے آرام کی جگہ۔ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورۃ الکہف، اس دی آیت نمبر 30 اور 31 تھوڑے سامنے تلاوت کیتیاں۔ پچھلی آیات انہاں دے اندر اللہ نے تخویف سنائی ہے کفار اور مشرکین دے واسطے۔ ہن انہاں آیات دے اندر تخویف یعنی ڈراوا، اللہ نے آخرت دے عذاب تو کفار نو ڈرایا ہے۔ اس دے مقابلے دے اندر اللہ مومنین واسطے بشارت یعنی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ قرآن مقدس دا یہ اسلوب ہے کہ قرآن مقدس اکثر اور بیشتر مقامات دوتے تخویف اور بشارت اکٹھے ہی سناندے تاکہ کفار جڑن او کفر تو باز آ جاون، اللہ دی نافرمانیاں تو باز آ جاون اور ایمان قبول کر کے اللہ دی اطاعت کرن لگ جاون۔ اور چونکہ جس وقت تخویف اور ڈراوا جہنم دا عذاب اس دا تذکرہ سنایا جائے تو اہل ایمان جڑے ہیں وہ ڈرنا شروع ہو ویندے۔ اس واسطے مومنین دی دلجوئی واسطے اللہ تعالیٰ تخویف دے نال خوشخبری یعنی انعامات دنیا دے یا آخرت دے اللہ تعالیٰ وہ بھی سناندے۔ بشارت اور تخویف دعا دا تعلق دنیا دے نال بھی ہو سکتا ہے، آخرت دے نال بھی ہو سکتا ہے۔ اگر دنیا دے اندر کسی انعام دا تذکرہ ہوئے تو اس نو آکھیا ویندا بشارت دنیاوی، اور اگر آخرت دے نال تعلق ہوئے تو اس نو آکھیا ویندا بشارت اخروی۔ تو اے آخرت دی ہے، جنت دا تذکرہ آ رہا، تو اس واسطے اس دا عنوان ہے مومنین واسطے بشارت اخرویہ یعنی جنت دی خوشخبری۔ فرمایا ان الذین آمنوا، یاد رکھو جنت اس بندے نو ملنی ہے۔ پہلی گویا کہ شرط اللہ نے بیان فرما دی تھی، ان الذین آمنوا، بے شک او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے۔ جنت وچ ونجن دا پہلا ذریعہ ہے ایمان بالتوحید، اللہ تعالیٰ دی وحدانیت دے نال ایمان لے کے آونا، اس دی ذات اور اس دی مخصوص صفات دے اندر کہنو شریک نہ کرنا، اس سب تو پہلی جنت دے اندر جاون دی شرط ہے۔ وعملوا الصالحات، اور عمل کیے اچھے اعمال کس نو آکھیا ویندا؟ موافق عن الکتاب والسنہ، جڑے قرآن و سنت دے عین مطابق ہون، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے طریقہ دے مطابق ہون، انہاں نو آکھیا ویندا عمل صالحہ۔ تو پہلی شرط جنت دے اندر جاون دی ایمان، دوسری شرط جنت دے اندر جاون دی اعمال صالحہ، اور انہاں دے اندروں بھی مقدم ہے ایمان، اس واسطے کہ اگر بندہ ایمان قبول کردہ ہوئے بھلے وہ نیک اعمال نہ کرے لیکن ایک نہ ایک دن اللہ اگر اس دے معافی والا معاملہ نہ کیتا تو ایک نہ ایک دن اپنے برے اعمال دی سزا بھگت کے جنت اندر چلا جائے گا۔ تو سب تو پہلی اور اہم ترین شرط ایمان، اور دوسری شرط اعمال صالحہ۔
تے اعمال صالح کس نو آکھیا ویندا؟ موافق عن الکتاب و سنہ، جڑے قرآن و سنت دے عین مطابق ہون۔ فرمایا انا لا نضیع، یقیناً اسی نہیں ضائع کرن لگے یا اسی نہیں ضائع کرسیے گئے اجر من احسن عملا، جس بندے نے بھی نیک عمل اچھا عمل کیتا اس دے اجر نو اسی ضائع نہیں کرن لگے، یعنی اس نو بدلہ اسی ضرور دیونا۔ اچھا آیت وال غور کرو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا جس نے زیادہ اعمال کیتے، جس نے نمازاں پڑھیاں، تہجداں پڑھیاں، روزے رکھے، حج کیتے، زکاتاں دتیاں، خیراتاں دتیاں، صدقے کیتے، اور اس تو بعد جناب اللہ نے عمل دی زیادتی دا گل ہی نہیں کیتی، فرمایا احسنا، جس نے اچھا عمل کیتا۔ عمل بھلے ایک ہی انسان اپنی زندگی دے اندر کرے لیکن ہووے قرآن و سنت دے مطابق تو او انسان واسطے فائدہ مند ہے۔ اگر انسان ایسے عمل ہزارہ کر لوے جنہاں دا قرآن و حدیث دے اندر کوئی ثبوت نہیں تو سارے بے فائدہ ہے، تو زیادہ دا مطالبہ نہیں، فرمایا اچھے اعمال، اولئک لہم جنات عدن، یہ ان انعامات دا تذکرہ شروع ہو گیا۔ فرمایا جس بندے نے ایمان قبول کیتا اور عمل صالح کیتے، فرمایا اس دے اجر نو اسی ضائع نہیں کرنا، اس دا بدلہ اسی ضرور دیونا۔ وہ بدلہ کیا ہے؟ اولئک لہم جنات عدن، فرمایا ایو لوگ ہیں انہاں واسطے جنات باغات ہیں، عدن ہمیشگی دے۔ عدن جنت دے ایک ایسے محل نو آکھیا ویندا جڑے بالکل عین جنت دے اندر ہے، اس دا ہر کنارہ اور ہر ٹکڑا جنت ہی جنت ہے۔ یا دوسرا اس دا معنی ہے جنات عدن ہمیشگی واسطے جنت، ہمیشہ ہمیشہ دی، یعنی جیڑا بندہ جنت اندر چلا جائے گا وہ ہمیشہ ہی جنت اندر رہے گا۔ تو جنات عدن انہاں واسطے باغات ہیں، عدن ہمیشگی دے، تجری من تحتہم الانہار، اللہ اکبر۔ ہن جنت دی رونق اور خوبصورتیاں ویکھو جی، تجری من تحتہا الانہار، فرمایا اس جنت دے اندر بہ رہیاں جاری ہیں نہراں، الانہار ایک نہر نہیں، الانہار کئی نہراں، بے شمار نہراں۔ فرمایا تحتہم الانہار، انہاں دے محلات دے تھلے یا درختہ دے درمیان، دو معنی مفسرین نے کیتے۔ جنتی جس محل دے اندر رہ رہے ہیں اس محل دے آس پاس یا پھر جنت دے اندر جڑے انسان نو محلات ملیں، باغات ملیں، انہاں باغات درختہ دے درمیان نہرہ جاری ہیں۔ اچھا نہرہ دی تفصیل واسطے سورت محمد آیت نمبر 25 اس دا مطالعہ کیتا جائے، اللہ تعالیٰ نے جنت دی نہراں دا تفصیلاً اتھے تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک نہر جڑی صاف شفاف پانی والی نہر ہے، اور دوسری نہر شہد والی نہر ہے، اور تیسری نہر ماکھی، شہد ماکھی والی نہر ہے، اور تیسری نہر دودھ والی نہر ہے، اور چوتھی نہر جڑی ہے شراب طہور، پاک صفاف شراب دی نہر۔ یہ جنت دیاں چار نہر ہیں، تے صرف چار نہیں، یہ چار قسم دیاں نہر ہیں، نہرہ بے شمار ہیں۔ یہ کہ بھی انہوں دی چار اقسام ہیں، پانی، شہد، دودھ اور شراب طہور، یہ چار نہراں۔ سورت محمد اس دی آیت نمبر 25 دے اندر اس دا تذکرہ موجود ہے۔ چونکہ ساڈا درس مختصر ہوندا اس واسطے بس ساری آیات اسی پیش نہیں کر سکتے۔ فرمایا تحتہم الانہار، جاری ہیں انہاں دیا محلات دے تھلے یا پھر درختہ دے درمیان نہراں، یحلون فیہا، پہلا انعام تو یہ ہے جی نہراں ہیں اس جنت دے اندر، تو پھر باغات بھی ہمیشگی واسطے، اللہ اکبر۔ یحلون فیہا، فرمایا اس جنت دے اندر پہنائے جان گے انہاں مسلماناں نو، مومنین نو، جنتی لوگاں نو، من اساور کنگن، من ذہب، سونے دے، ویلبسون، کنگن سونے دے، جڑے جنتی لوگ ہوسن انہاں نو جڑے زیورات اور کنگن پہنائے ویسن اے سونے دے ہوسن، اور جنتی لوگاں دے جڑے خدام ہیں انہاں نو چاندی دے پہنائے ویسن، ایک کول۔ اور دوسرا کول کہ جڑے جنتیاں نو اے پہنائے ویسن نا کنگن، اے ترے قسم دے ہوسن، ایک کنگن ہوسن ایک قسم دے سونے دے او پہنائے جاسن، دوسری قسم دے ہوسن چاندی دے او بھی پہنائے جاسن، اور تیسری قسم دے ہوسن موتی یعنی ہیرے اور جواہرات، یاقوت اور مرجان، اس قسم دے کنگن اللہ تعالیٰ مومنین اور جنتیاں نو پہنائے گا جنت دے اندر، اللہ تعالیٰ سن نصیب کرے جی۔ وہ من ذہب، سونے دے، ویلبسون، اور کپڑے پہن سن گیا جنتی لوگ، ثیابن خضرا من سندس، کپڑے سبز رنگ دے، من سندس باریک ریشم دے، و استبرق، اور موٹے ریشم دے۔
اللہ اکبر۔ بعد مفسرین نے فرمایا کہ باریک ریشم کرتے واسطے، قمیض واسطے، اور موٹا ریشم تہ بند واسطے، یعنی بطور چادر اور ستر چھپان واسطے موٹا ریشم ہوئے گا، اور قمیض دے طور تے باریک ریشم ہوئے گا۔ یہ اس دی حقیقت اللہ ہی جان دے، اس دی تفصیل قرآن مجید دے اندر نہیں ہے۔ متکئین فیہا علی الارائک، فرمایا تختیں دے اتے بیٹھے ہوئے، ٹیک لگائی ہوئی اس نے۔ اللہ اکبر۔ ہن ذرا منظر کشی کرو کہ جنتیاں نو اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت جنت اندر ٹھکانہ دیتا۔ سب تو پہلا تو اے انعام ہے کہ جنت دی جتنی بھی نعمت ہیں وہ ہمیشہ واسطے ہیں۔ یہ سب تو بڑا انسان واسطے انعام ہے، کیونکہ دنیا دے اندر اگر انسان نو نعمت ملے تو انسان نو دو خطرے لاحق راندے ہیں۔ ایک خطرہ یہ ہوندا کہ میں باقی رواں تے میری نعمت تے زوال آ جائے، نعمت چلی جائے، ضائع ہو جائے، یا دوسرا خطرہ یہ ہوندا نعمت باقی رہے تے میں چلا جاواں۔ یہ دو خطرے لائق ہوندے ہیں۔ جنت اندر موت بھی نہیں اور نعمت تے زوال بھی نہیں۔ انسان بھی جڑا جنت اندر جائے گا ہمیشہ رہے گا، اور جنت دی نعمت بھی ہمیشہ رہن گیاں۔ نہ انسان تے موت آئے گی، نہ ہی نعمت ختم ہو گیاں۔ یہ پہلا انعام۔ اللہ اکبر۔ ہن ذرا تصور کرو، جنتی جنت اندر پہنچ گئے، اللہ کریم نے جنتیاں واسطے اس طرح دے پلنگ لگا دیتے، اور پھر انہاں پلنگاں دے تے قالین بچھے ہوئے ہیں، اور وہ پلنگ جڑے ہیں وہ یاقوت اور مرجان دے بنے ہوئے ہیں، اور پھر انہاں دے تے خوبصورت قالین بچھے ہوئے ہیں، اور پھر انہاں دے تے تکیے لگے ہوئے ہیں، اور تکیے دے تے جنتی لوگ ٹیک لا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبز رنگ دے لباس انہوں نے پہنے ہوئے ہیں۔ یہ جڑا سبز رنگ ہے نا، یہ جنت دا لباس ہے۔ اس سبز رنگ دا اس واسطے انتخاب کیتا گیا کیونکہ سیاہ ہوئے یا سفید ہوئے تو انسان دی نظر نو چبھ دے رنگ، تو جڑا سبز رنگ ہے یہ انسان دی نظر نو چبھ دے نہیں، بلکہ اس اندر انسان نو سکون اور راحت مل دے۔ یہ جنت دا لباس ہے، بھی یاد رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ پلنگ لگے ہوئے، اتنے قالین بچھے ہوئے، تکیے رکھے ہوئے، اور مومنین دی حالت کیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے زیور پہنا رکھیں، ریشم دا لباس پہنے ہوئے ہیں، ہتھاں دے اندر کنگن اور زیور پہنے ہوئے ہیں، اور پھر تختے دوتے بہ کے ایک دوسرے دے نال گفتگو اور گپ شپ ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنا خوبصورت ٹھکانہ ہے جی جنتیاں دا۔ فرمایا نعم الثواب، کیا خوب ہی بدلہ ہے، وحسنت مرتفقہ، اور کتنا سونی ہے جی آرام دی جگہ۔ اللہ تعالیٰ سنساراں نو جنت نصیب فرمائے اور جنت دی نعمت بھی نصیب فرمائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بشارت سنائی جی مومنین واسطے۔ اس دا سورت دے مضمون دے نال کیا تعلق ہے؟ عرض کیتا ہی تواڈے سامنے کہ اللہ تعالیٰ دعویٰ پیش کر دے ایک، اس سورت دا دعویٰ اللہ تعالیٰ نے پیش کیتا کہ میرے علاوہ کوئی بھی الہ اور معبود نہیں، میرے سوا کوئی بھی مشکل کشات حاجت روا نہیں۔ ہن اس نو اسی دعوے دے نال منطبق کرنا، مرکزی مضمون دے نال منطبق کرنا، کیونکہ سورت دے جتنے بھی مضامین ہوندے وہ سارے سورت دے مرکزی مضمون دے نال متعلق ہوندے۔ تو اس دے دعوے دے نال کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے اس دعوے نو منان واسطے دلائل دا انتخاب کر دیں، دلائل دیں دیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کدی تخویف سنا دیں، یعنی کفار نو ڈران دے ہیں کہ اگر میری گل نہیں منو گے میں تھانوں اس طرح پکڑ لواں گا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ مومنین واسطے اور کفار واسطے بھی یہ نعمت دا تذکر ہوندا۔ اللہ تعالیٰ خاص طور تے مومنین جڑے اس دعوے نو سورت دے دعوے نو من ویندے اللہ تعالیٰ انہاں واسطے بشارت سنا دے۔ تو یہ بھی بشارت ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جنت دا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سنساراں نو جنت بھی نصیب فرمائے اور جنت دی نعمت بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سن ایسے اعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے جڑے جنت دے اندر سن لے جان دا سبب بن جاون۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔